تو ان طاقتوں کے خلاف ہمیں بھی الرٹ رہنا چاہیے، اور میں انتظامیہ سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ ان لوگوں پر نظر رکھیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہاں گجر، بکروال، پہاڑی اور دیگر قبائل جو ہیں وہ بستے آ رہے ہیں، چونکہ یہ جموں و کشمیر اور بالخصوص خطۂ پیر پنچال ایک پہاڑی خطہ ہے، اور یہاں کے لوگ اور یہاں کے رسم و رواج ملک کے دیگر ریاستوں سے مختلف ہیں، کہ ان کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا، ایک حصہ پہاڑی اور دوسرا حصہ گجر اور بکروال، چونکہ ان کا رہن سہن، رسم و رواج اور تمام تر جو ان کے لوازمات تھے وہ ایک جیسے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کو بٹوارے کسی شکل کا سامنا کرنا پڑا۔ گجر اور بکروال طبقہ کو ان کا حقوق دیا گیا، تب سے پہاڑی لوگوں کی یہ مانگ جاری رہی، جدوجہد جاری رہی، لے گیا پہاڑی طبقہ اس کو لے کر جدوجہد کرتا رہا، اور گزشتہ چند ماہ میں اس کشیدگی میں مزید زیادہ اضافہ ہوا، کیونکہ پہاڑی طبقہ کو اب اس مرکزی حکومت سے یہ امید تھی کہ وہ انہیں پہاڑی سٹیٹس دے کر رہیں گے۔ گجر اور بکروال طبقہ کو یہ ڈر محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا حق چھین لیا جائے گا، لیکن گزشتہ دنوں ملک کے وزیر داخلہ راجوری میں پہنچے اور انہوں نے دونوں طبقوں کو مطمئن کر دیا۔ ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک تو یہ ہے کہ گجر، پہاڑی، بکروال طبقہ جو ہے یہ بہت عرصہ سے جد و جہد کر رہا تھا۔ 1991-92 میں جب ریاستی ریکمنڈیشنز گئی، وقتی حکومتوں نے یہ مانا کہ ان کو شیڈول ٹرائب کا درجہ دیا جائے۔ سیریل نمبر 1 پر اگر آپ اس وقت کے کاغذات دیکھیں تو پہاڑی کمیونٹی کا نام وہاں تھا، اس کے بعد گجر، بکروال، سپی، گدھی وغیرہ اور بھی کچھ کاسٹ تھی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت بہت بڑی سازش ہوئی پہاڑی طبقہ کے ساتھ۔ سیریل نمبر 1 پر جو طبقہ تھا اسے شیڈول ٹرائب کا درجہ نہ دیا گیا، اور باقی جتنے لوگ طبقے اس میں شامل تھے ان کو اس زمرے میں لایا گیا۔ لیکن میں مبارکباد پیش کروں گا اپنے ان تمام پہاڑی لیڈران کو، ان سرفروشوں کو، جنہوں نے ہار نہ مانی اور اپنی جد و جہد جاری رکھی، جس جد و جہد کا نتیجہ چند روز پہلے آنریبل ہوم منسٹر آف انڈیا امت شاہ جی جب راجوری میں تشریف فرما ہوئے، انہوں نے پہلی بار مانا کہ پہاڑی کمیونٹی جو ہے یہ بھی ٹرائب ہے، یعنی یہ بھی ایک قبیلہ ہے اور یہ بھی ڈیزرو کرتا ہے، اسے بھی اس کا حق ملنا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ جو قانونی لوازمات ہیں اس کو پورا کرنے کے بعد یہ پاس کیا جائے گا۔ اور میں اس چیز کی بھی مبارکباد دوں گا عوام کو کہ جو آنریبل ہوم منسٹر آف انڈیا نے یہ کہا کہ گجر برادری جو کہ پچھڑی ہوئی قوم ہے، ان کے حقوق کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ تو یہ ہماری بھی مانگ تھی۔ ہم نے جب آپ کو اگر یاد ہو، جب یہاں پر سروے کیے گئے ڈھوکوں میں، ہم نے تب بھی آواز اٹھائی کہ وہ تمام لوگ، چاہے وہ پہاڑی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں، گجر ہوں، بکروال ہوں، یا اور بھی جو لوگ ہوں جو ڈھوکوں میں رہتے ہیں، جو نقل مکانی کرتے ہیں سیزنلی، ان سب کو اس سروے میں لایا جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی کچھ ایسی طاقتیں تھیں جو چاہتی تھی کہ گجر، پہاڑی، بکروال بھائیوں میں آپس میں تصادم ہوں، آپس میں جھگڑا برقرار رہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان تمام طاقتوں کے منہ پر ایک تماچا ہے، جو مرکز نے یہ قبول کیا کہ یہ گجر، پہاڑی، بکروال جو ہیں، ان کا کھانا پینا ایک ہے، ان کا رہن سہن ایک ہے، ان کا پہناوا ایک ہے، ان کی رگوں میں دوڑنے والے خون کا رنگ ایک ہے۔ اسی بنیاد پر پہاڑی کمیونٹی کو بھی شیڈول ٹرائب میں جو ہے
داخل کرنے کی جو ہوم منسٹر صاحب نے بات کی ہے، اور مجھے امید ہے بہت جلد اس پر فیصلہ آ جائے گا. اس میں جو قانونی لوازمات ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، اور یہ کمیونٹی جو پچھلے 30 سال سے جو اس جد و جہد میں تھی ان کو ان کا حق دیا جائے گا. صاحب ایک لفظ بڑے ہی فخر سے بولا جاتا ہے کہ جو گجر اور بکروال طبقہ ہے وہ ہندوستان نواز ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ چونکہ ہمارے نوجوان اس وقت دیکھا جائے تو جس طریقے سے گجر طبقہ کے لوگ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اسی طریقے سے پہاڑی لوگوں نے بھی قربانیاں دی، کشمیری لوگوں نے بھی قربانیاں دی. تو اس لفظ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جہاں پہ سرحدوں کی بات کی جائے وہاں پر اگر ایک گجر بھائی کا مکان ہے تو اس کے ساتھ دوسرا دروازہ جو ہے پہاڑی بھائی کا کھلتا ہے. بکروال ہوں، گجر ہوں، پہاڑی ہوں، پچھلے 70 سال سے یہ جو ہے یہ ان سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. اور یہ کہنا کہ کوئی ایک پرٹیکولر کمیونٹی جو ہے وہ ہندوستان نواز ہے، میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں سرحدوں پر رہنے والے تمام جو لوگ ہیں وہ ہندوستان نواز ہیں. انہوں نے آج تک کسی بھی ملک دشمن طاقت کو یہاں پنپنے نہیں دیا، سرحد پار کی کسی بھی پالیسی کو یہاں پنپنے نہیں دیا، جس کی وجہ سے یہاں ملیٹنسی نہ پنپ پائی اور اس علاقے میں جو ہے امن قائم رہا. یہ بہت بڑا قدم ہے. آج جہاں وہ تمام شہید جنہوں نے دیش کی بقا کے لیے، ریاست کی شناخت قائم رکھنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، ان تمام ملک دشمن طاقتوں کے ساتھ لڑ کر اپنا لوہا منوایا ہے. آج جہاں گھر والے بھول چکے ہیں، سماج بھول چکا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج ہمارے ملک نے ان تمام شہداء کو یاد کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایک نئی زندگی ان کو بخشی ہے. اور اسی کی کڑی کے مطابق اگر آپ کو یاد ہو، مہنڈر میں ہمارے ایک ASI تھے بابو رام جی، جب ملیٹنٹوں کے ساتھ لوہا لیتے ہوئے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. کونسل کی غالباً 3ری میٹنگ تھی، میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اس علاقے سے بھی پولیس، CRP، آرمی، BSF کے جو ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے ملک دشمن عناصر کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے یا ملک کی بقا یا سلامتی کے لیے جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، ان کے نام پر بھی یہاں کے اسکول، کالجز، ہاسپٹلز، ان اداروں کے نام رکھے جائیں. میں مشکور ہوں ضلع ایڈمنسٹریشن کا اور بالخصوص UT ایڈمنسٹریشن کا کہ انہوں نے اس میں بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بائلا میں ایک SPO شہید باغ حسین کے نام سے ایک اسکول کا نام منسوب کیا گیا. اسی طرح ہمارے ایک یہاں ہردل عزیز انسپیکٹر جہانگیر شیخ صاحب تھے، مڈل سکول راجپورہ رائٹ کا جو سکول ہے ان کے نام سے منسوب کیا گیا. اور سب سے بڑی بات کہ منڈی کے ڈگری کالج کو شریمتی مالی جو ایک پہاڑی طبقہ سے ایک لیڈ بلانگ کرتی تھی، تانترے فیملی سے بلانگ کرتی تھی، اس کے نام پر منڈی ڈگری کالج کے نام کو منسوب کیا. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ابھی بھی ایسے بہت سارے سکولز ہیں جن کو شہداء کے نام پر ان کا نام منسوب کیا جائے گا. کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں، بکروال کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں یا پھر پہاڑی طبقہ سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے نام آپ کا پیغام کیا ہوگا؟ دیکھیے، میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے سب محمود و ایاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے سب محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ضلع پونچھ یونین ٹیریٹری جموں کشمیر کی عوام سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ حکومت نے جو فیصلہ لیا ہے کہ گجر برادری، بکروال برادری کے حقوق کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، اور یہ قوم جو پہاڑی قوم ہے جو پچھلے 30-40 سال سے جد و جہد کر رہی ہے اپنے حقوق کے لیے، ان کو بھی ان کا حق دیا جائے گا. یہ حکومتی فیصلے ہیں، ہمیں ان فیصلوں کو ماننا پڑے گا. ہمیں جشن منانا چاہیے کہ ہمارے بھی جو دراریں تھیں وہ حکومت نے ختم کر دی ہیں، اور ان تمام طاقتوں سے ہمیں باخبر رہنا چاہیے جو اس فراق میں رہتے ہیں کہ گجر کو پہاڑی، پہاڑی کو گجر، گجر کو بکروال آپس میں جو ہے لڑایا جائے اور وہ اپنی سیاسی روٹیاں جو ہے سیکتے ہیں. تو ان طاقتوں کے خلاف ہمیں بھی الرٹ رہنا چاہیے. اور میں انتظامیہ سے بھی اپیل کروں گا
کہ وہ ان لوگوں پر نظر رکھیں اور جہاں کہیں ان کو لگے کہ کچھ غلط ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ان پر سخت سے سخت جو ہے قانونی کارروائی کی جانی چاہیے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ بلاک ترقی کونسل ممبر شمیم احمد گنئی صاحب, جو اس وقت حالیہ کشیدگی اور اس کے بعد وزیر داخلہ کے اہم اعلان اور گجر پہاڑی کے درمیان میں کشمکش کی ختم ہونے پر اپنی گفتگو کر رہے تھے اور اپنا خاص پیغام سنا رہے تھے. حقیقت یہی ہے کہ اتفاق میں طاقت ہے.